السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ سب کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سبسکرائبرز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے اللہ پر توکل کے بارے میں کہ اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ توکل کرنے کا مطلب اللہ کھلائے گا، کھلانے کی ذمہ داری صرف اس نے لی ہے تو وہی کھلائے گا۔ ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے تو وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایسا کرنا شروع کر دو، ٹینشن دل سے نکال دو۔ ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیس بھر سکوں گا کہ نہیں، بیوی کے خرچے پورے کر سکوں گا کہ نہیں۔ یہ سب ٹینشنز آپ لوگ چھوڑ دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم اللہ پر توکل کرو ایسے جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں رزق ایسے ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ فرمایا جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو بالکل اس کا جو پیٹ ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے آج ٹماٹر بیچنے ہیں، یا میں نے رکشہ چلانا ہے، یا میں نے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو ہے۔ اسے یہ بالکل پتہ، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کس سمت جانا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، جو اس کے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ تو بس اسی طرح آپ لوگ اپنے اللہ پر توکل رکھیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے لیے رزق بھی لکھا ہوا ہے، اور جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا انشاءاللہ، وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بھی شک کبھی مت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیشہ آپ پازیٹیو رہو۔ اور اگین میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ اتنا توکل کرو اللہ پر، اتنا توکل کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے۔ چاہے وہ بچوں کے رشتوں کی بات ہو، چاہے وہ ایگزامس ہو، چاہے وہ رزق کا میٹر ہو، کوئی بھی زندگی میں ایشو چل رہا ہو تو توکل آپ کا جو ہے نا وہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ آپ جستجو نہ کریں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں، آپ محنت کریں، لیکن جو آپ کا توکل ہے وہ صرف اور صرف اپنے اللہ پر، آپ کا بلیو اپنے اللہ پر ہونا چاہیے، کہ لوگ اشکار اٹھے کہ یہ بندہ صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس بندے کو کبھی پریشان نہیں دیکھا کہ اسے کتنا اپنے اللہ پر توکل ہے۔ توکل کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں تو اللہ پر توکل کا عمل ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا دنیا میں کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ رہتا ہے تو اللہ پر توکل کامل نہیں ہو سکتا، جزوی بھروسہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں یار بس ایک تیرا سہارا ہے اور ایک اللہ کا سہارا ہے، تو چلے آپ پہلے یہ والا سہارا استعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر آ جانا میرے پاس، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ صرف اللہ کا سہارا ہے، یہ اسباب ہے اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، سارے اسباب استعمال کریں اور پھر مسبب الاسباب پر توکل رکھیں۔ کہ جو آپ کا بھروسہ اور یقین ہے نا وہ آپ کا اپنے اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ باقی آپ کے جو طریقے ہیں وہ آپ سارے استعمال کریں ہر چیز، لیکن اپنا جو بھروسہ ہے، اپنا جو توکل ہے وہ صرف اور صرف اپنے اللہ پر رکھیں۔ اور اللہ ہی ہے جو آپ لوگوں کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں جو دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ لوگوں کی مشکلات پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو اگر جیسے میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے کسی کو، تو آپ لوگ فلانے بندے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں پیسے دے گا، وہ دے دے گا، یا آپ کے دماغ میں آتا ہے بھئی میں اپنے اس بھائی کے پاس چلے جاؤں، یا میں اپنے اس کے پاس چلے جاؤں، وہ مجھے دے گا۔ بھئی آپ پہلے اپنے اللہ سے تو مانگیں نا، آپ اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے روئیں، اپنے اللہ پر توکل رکھیں، اس سے مانگیں، تو وہ کیا پتہ وہ آپ کی غیب سے کہاں سے مدد کر دے، جہاں سے آپ کو یقین بھی نہ ہو اس چیز کا، کہ بھئی وہاں سے اللہ آپ کی مدد۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مدد جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، جب ہم اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، بندوں کے آگے رونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اللہ کے آگے روئیں۔ جب آپ اپنے اللہ کے آگے روتے ہیں، جب آپ اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو وہ آپ کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے آپ کو اس کا یقین بھی نہیں ہوتا، کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی یہ بات، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں اس سے کہتے ہیں کسی اور سے مانگنے میں لگ جاتے ہیں کہ
آپ ہماری مدد کر دیں یا آپ ہماری مدد کر دیں۔ ہم اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اپنے اللہ کے آگے کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ ہم اپنے اللہ کے آگے کیوں نہیں روتے؟ اگر ہم اپنے اللہ کے آگے روئیں گے، ہم اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور اس وقت جو بھی میرے کوئی بھی بہن بھائی کوئی بھی کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں یا کوئی بھی ٹینشن ہے، چھوڑ دو سب ٹینشنز، بس جانماز بچھا لو اور بیٹھ جاؤ اپنے اللہ کے آگے اور گڑ گڑاؤ، رو رو کے اپنے اللہ سے دعا کرو، اپنا جو حال ہے، جس تکلیف میں اپنے اللہ کو بتاؤ۔ اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو سننا پسند ہے، اس کو سننا اچھا لگتا ہے، تو آپ اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنے اللہ کے آگے رو، تو وہ دیکھو آپ کی ٹینشنز، آپ کی مشکلات، آپ کی ساری پریشانیاں وہ کیسے دور کرے گا کہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ اپنے اللہ پر توکل کر کے تو دیکھیں۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ اسی لیے کہ میرے وہ بہن بھائی جو ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں، یہ صرف ان کے لیے کہ بھئی آپ لوگ اپنے اللہ کے آگے اپنے اللہ سے مانگ کے دیکھیں، اپنے اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ساری ٹینشن، آپ کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک دلی اطمینان، ایک آپ کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ بس آج کی ویڈیو میری بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ اپنے اللہ پر توکل کیسے کرنا ہے۔ تو بس یہ کہ آپ اپنے اللہ پر توکل رکھیں، اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور مجھے بھی اپنے دعاؤں پہ بہت یاد رکھیے گا، اور اسے کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے وہ بتاتی رہوں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جاتے ہوئے پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، جب کوئی اچھی بات آپ سنتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے دوسروں تک شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، سب کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔